بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو سکتی ہے مگر ذکر جناب ابو طالب ختم نہیں ہوگا. آپ شیخ اس طرح سے کہ قریش کے لوگ آپ کو شیخ کہتے تھے. سید البطحہ رئیس مکہ بعزت البلد اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اسم گرامی عبد مناف یہ حضرت عمران بیان کیا گیا. ابو طالب تو آپ کو طالب کے عنوان سے کہہ کر یاد کیا گیا. البتہ ساری خدمات کا خلاصہ کرتے ہوئے آپ کے ایمان کے حوالے سے آپ کی خدمات کے حوالے سے صرف دو حوالے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل ملعون نے کافروں سے کہا ہے کوئی تم میں سے جو ان کی نماز خراب کر کر آئے، ان کی نماز میں خلل ڈال کر آئے. عبداللہ ابن الزبری اٹھا اور اس نے خون اور گوبر کو لیا اور اللہ کے رسول کے چہرے کی بے ادبی کر دی. اللہ کے رسول نماز ختم کرنے کے بعد جناب ابو طالب کے پاس آئے. اپنے بھتیجے کو اس حال میں دیکھا. آج بڑے عاشقانے پیغمبر، بڑے محبان رسول خدا اس طرح سے پروانے دکھائی دیتے کہ ناموس رسالت پر جان بھی قربان کر رہے. ہو کوئی ابو طالب کی طرح عمل کی منزل پر آگے بڑھنے والا. جب کوئی نہ تھا اس وقت ابو طالب پیغمبر کے ساتھ تھے. آپ نے اپنے شہزادے کو اس حال میں دیکھا، لے کر آئے مسجد حرام کے اندر، اور جیسے ابو طالب کو دیکھا لوگ اٹھنے لگے. ابو طالب نے اپنے تلوار کو نیام سے نکالا ہوا ہے. ارشاد میں کوئی بھی اپنے مقام سے ہلنے نہ پائے ورنہ اس کا سر تن سے اتار دوں گا. سب بیٹھ گئے سارے سرداروں کے سامنے. اللہ کے حبیب سے جناب ابو طالب نے پوچھا بتائیے ان میں سے کس نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے نام دیا عبداللہ ابن الزبری. جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے خود انتقام لیا. وہی خون اٹھا کر، وہی تمام چیزیں اٹھا کر عبداللہ ابن زبری کے چہرے اور داڑھی پہ مل دی. اللہ اکبر. یہ بتانے کے لیے کہ جو محمد کا دشمن ہے اس کا ابو طالب دشمن ہے. محافظ رسالت کون؟ ابو طالب علیہ السلام. دوسرا مرحلہ یہ تو تھا وہ مسئلہ جو آپ نے محافظت کا حق ادا کیا. گرچہ شیب ابی طالب کا محاصرہ اس سے بھی بڑا عنوان ہے. غور کیجئے کہ آج لاک ڈاؤن کے اعتبار سے لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے، وہ 3 سال کا لاک ڈاؤن تھا. تم 3 ہفتوں میں 3 مہینوں میں گھبرا گئے، راشن بانٹتے تھک گئے. سلام ہو اس ابو طالب پر جس نے 3 سال تک سماجی محاصرے کے دوران ختم یہ مرتبت کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا. اللہ کے رسول شیب ابی طالب میں رہے، محفوظ رہے. جناب ابو طالب علیہ السلام کا دوسرا عنوان. واقعاً آج ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کس طرح پیغمبر کا ساتھ دیا، کس طرح آپ کی اہمیت کو اجاگر کیا. ایک مرتبہ ابھی آپ نے سنا نصرت کا حوالہ، اور ایک شعر سن لیجئے. تمام کافروں کو جناب ابو طالب کا کھلا ہوا پیغام تھا. آپ نے اپنے بھتیجے سے ارشاد فرمایا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اسود فی التراب دفینا. قسم ہے اللہ کی یہ سب کے سب مل کر بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ مجھے مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے. فنفذ امرک
بس آپ اپنے امر کو آگے بڑھائیے. فلا علیک مخافہ، آپ پر کوئی خوف نہیں ہے، اور آپ کو بشارت ہو آپ کے رب کی طرف سے کہ آپ کا پیغام اور آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے گا. جناب ابو طالب علیہ السلام کا کھلا ہوا اعلان. اور ان اشعار کو علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا. جناب ابو طالب علیہ السلام کا عقیدہ آپ کے اپنے کلام سے. واللہ، جو قسم خدا کی کھاتا ہو، جو محبت محمد سے کرتا ہو، اس کو کہتے ہو کہ کافر تھا. اللہ اکبر. کچھ اس انداز سے تعصب بڑھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے کفر میں یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ رسول خدا کے والد کو اور والدہ کو دونوں کو کافر کہہ دیا. یہ بتانے کے لیے کہ اگر ان کے والدین کافر ہو سکتے ہیں تو چچا ہو گئے تو کیا ہوا. اللہ اکبر. اور اس حد تک ہوشیاری دکھائی کہ پیغمبر کو 40 سال کے بعد نبی مانا، کہ اگر 40 سال ابتدا میں نبی مان لیتے بچپن سے تو انہیں ماننا پڑتا کہ ابو طالب نے نبی کو پرورش کیا تھا. ختم یہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ کے رسول کی حمایت اور محبت میں ایک شعر نصرت ابو طالب کے اس ایک اشارے کے ساتھ. اب آئیے اگلا مرحلہ. جناب ابو طالب علیہ السلام کا زمانہ ہے اور مکے میں قحط پڑ گیا. مکے کے رہنے والے جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے سردار مکہ، قحط پڑ گیا. آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ وسیلہ بن کے دعا مانگیے کہ اللہ بارش برسا دے. غور کیجیے گا، سرداری ہے، لوگ آ گئے پاس میں تو یہ خود دعا مانگ لیتے، اور خود دعا مانگتے تو قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی. اگر عبد المطلب کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو ابو طالب کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے. لیکن اگر خود دعا مانگ لیتے قبول ہو جاتی، مگر زمانے کو دکھایا کہ وسیلہ مصطفیٰ کی ذات ہے. آپ گھر گئے، گھر سے عبداللہ کے یتیم کو لیا، گوہر آبدار کو لیا، اور خانہ کعبہ کے سین میں پہنچے. اپنے شہزادے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر کعبے کی دیوار کے ساتھ مس کر دیا. کم سن ہے پیغمبر. ابو طالب علیہ السلام نے دونوں بازوؤں سے اٹھا کر بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ آپ نمایاں ہو گئے اور کعبے کی دیوار سے آپ کو لگا دیا. اور اس کے بعد خدا سے دعا مانگی، پروردگار اس بچے کا واسطہ کہ مکے والوں کو پانی پلا دے. دو باتیں یاد رکھیں، بارش تو ہوئی اپنے مقام پر، لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر کعبے سے لگایا اور اتنا بلند کیا کہ نمایاں کر دیا. تو پھر اس کا جواب غدیر خم کے میدان میں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے دیا کہ فرزند ابو طالب کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اتنا بلند کیا کہ سفید یہ بغل نمایاں ہو گئے. دو حوالی مکمل ہوئے. جب بارش ہو گئی، لوگ خوشی سے نہال ہو گئے. اب ایک طریقہ ہے، آپ وسیلہ اختیار کر کے دعا مانگتے ہیں، آپ کی مراد پوری ہو جاتی ہے. اور جب مراد پوری ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آیا آپ نے خاموش بیٹھ جانا ہے یا آپ نے وسیلے کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ اس اعتبار سے جناب ابو طالب علیہ السلام نے اسی وقت برجستہ کچھ اشعار کہے وسیلے کی تعریف کرتے ہوئے. وَأَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ لِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. فرماتے ہیں وہ ابیض اور روشن چہرہ، یستسقى الغمام لوجهه، کہ بادل جس کے چہرے کی وجہ سے پانی طلب کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ سمال الیتاما،
یتیموں کا ملجا وعصمۃ للارامل، بیواؤں کی پناہ گاہ۔ ذرا پوچھئے اہل تاریخ سے، ابو طالب علیہ السلام اس بچے کے لیے دو جملے استعمال کر رہے تھے، سمال الیتامى عصمۃ للارامل۔ ابھی تو یہ خود شہزادے ہیں، خود بچے ہیں، یہ آگے بڑے ہو کر کیا بنیں گے، کس طرح کام آئیں گے؟ یوں کہہ لیجئے کہ ابو طالب علم غیب کی بنیاد پر ایک بات کر رہے تھے، یا ابو طالب کی ایمان مقدس آنکھیں ختمیہ مرتبت کے زمانے نبوت کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو یہ خود یتیم ہیں، ابھی تو یہ خود تلاش کرتے ہیں محافظ کو۔ اللہ اکبر۔ لیکن عصمۃ للارامل، جناب ابو طالب علیہ السلام سے اظہار محبت۔ جب مدینہ منور میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی اور لوگ جمع ہو کر مدینہ منورہ کے آپ کی خدمت میں، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ کے رسول بارش کے لیے دعا کرنا ہے، آپ نے دستے دعا بلند کیے، بادل اٹھے، بارش ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھے میرے چچا کے اشعار سنا دے؟ وَأَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ لِوَجْهِهِ۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ نے واقعہ بہت بار سنا، اس کی تکمیل سن لیجیے۔ اللہ کے رسول نے جب اس بات کا اظہار فرمایا تو پورے مجمع میں کوئی نہ تھا جسے ابو طالب کا اشعار یاد ہو۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ کے رسول کی خدمت میں اپنے بابا کے اشعار پڑھنے شروع کیے، اور اسی منظر کو دیکھ کر نہج البلاغہ کی شرح لکھنے والے اہل سنت کے عالم علامہ ابن ابی الحدید المعتزلی نے دونوں باپ بیٹوں کی تعریف کی۔ اس طرح تعریف کی کہ ایک مکے میں محافظ بنا، ایک مدینے میں محافظ بنا، کہ لولا ابو طالب و ابنہ لما قام الدین شخصا فقاما، یا لما مسل الدین شخصا فقاما۔ اگر ابو طالب اور ان کے بیٹے نہ ہوتے تو دین اس طرح سے حالت قیام میں دکھائی نہ دیتا۔ ایک نے مکے میں ساتھ دیا اور ایک نے مدینہ منورہ میں ساتھ دیا۔ سرکار اتنی محبت 50 سال کا ساتھ ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ساتھ رسول خدا کے لیے 50 سال کا ساتھ ہے، اور 50 سال ایسے گزارے ابو طالب علیہ السلام کہ اللہ کے رسول نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے انتقال کے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ آئیے آپ کی خدمت میں بس ایک جملہ اور بیان کر دوں۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام کے بعد رفادت، خدا کے گھر کے مہمانوں کی ضیافت آپ کی ذمہ داری تھی۔ رفادت ایک منصب ہے، سقایت دوسرا منصب ہے، حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری جناب ابو طالب علیہ السلام کی تھی، اور مکے کے سردار تھے، معاملات کو سنبھالنے والے تھے۔ آپ نے حلف اور یمین کو پہلی مرتبہ شہادتوں میں شامل کیا مقتول کے وارثوں کے ساتھ۔